بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله مولانا العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو جو پیدا فرمایا ہے، تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجنے کے بعد دو چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہے. دو چیزیں ہیں جو ہم انسانوں کے سامنے ہیں. ایک تو ہے اللہ کی بنائی ہوئی یہ دنیا، اللہ کی بنائی ہوئی یہ دنیا، اور دوسرے ہیں اس دنیا کے بعد آنے والی دائمی اور ابدی زندگی آخرت. جمعہ کی پہلی رکعت میں، جیسے آج جمعہ ہے، اور جمعہ کی پہلی رکعت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سورت تلاوت فرمایا کرتے تھے، سورۃ الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوى. تو یہ جو سورت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کی پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھا کرتے تھے. اس سورت میں آگے ایک آیت آ رہی ہے. اس آیت کا وہ آیت یہ ہے، اور اس کا ترجمہ بھی میں آپ کو بتا دوں. وہ آیت ہے: بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ انسانوں، تمہارے سامنے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اور نجات کی ضمانت والی چیزیں رکھ دی گئی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم دنیاوی چیزوں کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت کو بھول جاتے ہو، جبکہ دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا عارضی ہے، دنیا مختصر سی ہے، اور اس دنیا میں ہر انسان کی زندگی اس سے بھی بہت مختصر ہے. لیکن انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان عارضی زندگی کے پیچھے لگا رہتا ہے، عارضی دنیا کو بنانے کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور ابدی زندگی، دائمی زندگی، ہمیشہ جہاں رہنا ہے، اور جس کے بنانے پر نجات ہے، جس کے بنانے پر کامیابی ہے، جس کے بنانے پر جنت کے ملنے کا وعدہ ہے، انسان ان ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے. یہی ہو رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں، ہم میں سے ہر شخص کی تگ و دو، ہم میں سے ہر شخص کی دوڑ دھوپ، ہم میں سے ہر شخص کی بھاگ دوڑ اس دنیا کو بنانے میں لگی ہوئی ہے، اور آخرت کی زندگی کو ہم سب بھولے ہوئے ہیں. ایک بادشاہ تھا، تھوڑا واقعہ سنا دو، آپ کو بات سمجھ میں آئی کہ بادشاہ نے ایک محل تعمیر کیا، بہت زبردست محل بنایا، عالی شان محل بنایا. اور محل بنانے کے بعد اس نے اعلان کرا دیا کہ بھئی سب آئے ذرا دیکھے محل. آج بھی ہمارا مزاج یہی ہے، انسان گھر بناتا ہے تو جب گھر اچھے سے تعمیر ہو جاتا ہے، تکمیل ہو جاتی ہے گھر کی، اور اچھا فل انٹیریئر ڈیکوریشن ہوتا ہے، اور معلوم ہوا کہ ٹائلز بھی کیا ہے، سیلنگ بھی کی ہے، اور انٹرنل الیکٹرک سسٹم بھی کیا ہے، ساری چیزیں کیا ہے.
تو انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں نے یہ جو گھر بنایا ہے اس گھر کو لوگ آ کر دیکھیں اور میری تعریف کریں۔ اس لیے گھر میں جانے سے پہلے ایک نئی وبا ہم نے نکالی ہے، گھر برونی کی۔ گھر میں جانے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ گھر برونی کیا رہتا ہے؟ وہ سب کو بلاتے ہیں دیکھنا اور لوگوں نے ذرا تعریف کرنا، کہہ رہے ماشاءاللہ بہت اچھا گھر بنے، سیلنگ کتنی اچھی کرے آپ نے، اور یہ ٹائلز تو بہت اچھی دکھ رہی ہے، اور یہ ماربل بہت اچھا دکھ رہا ہے، اور یہ گرینائٹ کہاں سے لیے تھے؟ فنا اور فنا۔ تو بہرحال وہ بادشاہ نے بھی ایک محل بنایا، عالی شان محل تعمیر کیا، اور اعلان کیا کہ آؤ بھائی محل دیکھنے کے لیے آؤ۔ اور عام انسان تو عام انسان، بادشاہوں کا مزاج کچھ زیادہ ہوتا ہے، کس چیز کے بارے میں؟ خوشامدی۔ اسی لیے ان کے ارد گرد جتنے حواری مواری وزراء رہتے ہیں یہ خوشامدی طبقہ ہوتا ہے۔ شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ بادشاہوں کے ارد گرد عام طور پر کون لوگ رہتے ہیں؟ خوشامد پسند لوگ رہتے ہیں۔ بادشاہ اگر دن کے وقت کہہ دے اپنے حواریوں سے کہ رات ہو رہی ہے، تو یہ ان سے پیچھے نہیں رہتے ہیں، یہ ان سے پیچھے نہیں رہیں گے، بادشاہ سے پیچھے نہیں رہیں گے، بادشاہ کو کہیں گے ہاں جی بادشاہ سلامت، بالکل رات ہو رہی ہے، آپ تو رات کہہ رہے تھے کہ وہ چاند نظر آ رہا ہے، اور وہ جو ہلکی ہلکی روشنی نظر آ رہی ہے وہ ستارے جگمگا رہے ہیں، اور بالکل آپ نے بجا فرمایا یہ تو رات کا وقت ہے۔ تو ایسے لوگ بادشاہوں کے ارد گرد ہوتے ہیں، خوشامدی پسند، اور ان کا مزاج بھی بڑا عجیب ہوتا ہے، موڈی قسم کے ہوتے تھے بادشاہ لوگ، کون سی بات پر خوش ہو جائے کون سی بات پر ناراض ہو جائے کبھی کچھ پتہ نہیں چلتا تھا بادشاہوں کو۔ معمولی سی معمولی بات پر خفا ہو جاتے تھے، بڑی سی بڑی بات کو نظر انداز کر جاتے تھے، یہ بادشاہوں کا مزاج ہوا کرتا تھا۔ اکبر بادشاہ، بات سے بات ذہن میں آتی چلی جا رہی ہے تو بتاتا چلا چلوں۔ اکبر بادشاہ بھی بہت بڑا بادشاہ تھا، بڑی سلطنت کا مالک تھا۔ اس کا مزاج تھا سال میں ایک مرتبہ مشاعرہ کروایا کرتا تھا، سال میں ایک مرتبہ اکبر مشاعرہ کرایا کرتا تھا، اور اس مشاعرے میں پورے ملک بھر کے اعلیٰ دماغ جو شعراء ہوتے تھے وہ آیا کرتے تھے، یعنی قادر الکلام، سخنور، زبان دان، ایسے شاعر جن کی شاعری کا اپنا ایک مقام ہوتا تھا معاشرے میں، ایسے لوگ اس کے دربار میں شاعری کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ اس نے جو مشاعرہ منعقد کروایا تو اس میں بڑے بڑے شعراء آئے، دربار لگ گیا مشاعرے کے لیے، سب کے لیے بہترین گاؤ تکیے لگ گئے یا چیئرس ہے جو بھی ہیں وہ لگ گئے، سارے شعراء دربار میں آ کر بیٹھ گئے۔ اچانک بادشاہ کے وزیر خاص کی نظر ایک دیہاتی پر پڑی جو اس مشاعرے کے اندر شعراء کے درمیان ایک کرسی پر آ کر براجمان تھا، کرسی پر آ کر بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس وزیر کو فکر ہو گئی کہ بھئی انہیں ایسا کہاں سے آ گیا، میری نظر کیسے چوک گئی، درباریوں نے اس کو کیسے آنے دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بادشاہ سلامت بھی دربار میں آ گئے، دربار کے اندر آ کر بیٹھ گئے۔ اب ان کے سامنے کسی کو باہر کرنا تو 100 سوالات پیدا ہو جاتے، جواب کیا دیں گے اپن، اس لیے اس نے اس کو نکالا نہیں وزیر نے، لیکن خاموشی سے وزیر کے پاس، اس کے شاعر کے پاس، اس دیہاتی کے پاس گیا، اور دیہاتی کے پاس جا کر کہا کہ ارے حضرت یہ مشاعرے کی محفل ہے، یہاں کہیں کو آ گئے آپ، یہ مشاعرے کی محفل ہے یہاں آپ کہیں کو آ گئے، بڑے بڑے شعراء ہیں ملک بھر کے۔ تو اس نے بولا میں بھی شعر پڑھنے کو آیا ہوں۔ کہہ کو آیا؟ شعر پڑھنے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا شعر پڑھو گے آپ، پڑھ کر سنائیے، بولے مجھے کیا بولا، پڑھ کر سنائیے۔ تو اس نے جو ہے اپنی دیہاتی زبان میں ایک دو شعر پڑھا، جیسے سب درختان ماں درخت عظیم بڑھ، یہ الفاظ ملتے ہیں، سب درختان ماں درخت عظیم بڑھ۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سارے درختوں میں سب سے بڑا درخت جو ہے وہ برکت کا ہوتا ہے، بڑھ کا ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہاں۔ اور اس کے آگے اس نے کہا کہ ہرے ہرے پتوا میں لال لال پھل، شعر بنا دیا انہوں نے، بڑھ اور پھل اس کو لگا کہ شعر بن گیا۔
یہ سنا دیا۔ ایسا درخت ہوتا ہے کہ اس کے ہرے ہرے پتوں میں لال لال سبزے نکل آتے ہیں۔ اب اس کے بعد اس نے بولا، وزیر نے چلو ٹھیک ہے بھائی، کچھ تو بولے گا تو میری تو جان بچے گی۔ لیکن اس کے بعد کا جو مصرع اس دیہاتی نے پڑھا وہ مصرع بڑا خطرناک۔ اب اس کا مطلب یہ ہے، اس کی دیہاتی زبان میں وہ شعر تھا، وہ الفاظ تو مجھے یاد نہیں، اس کا مطلب یہ سناتا ہوں میں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اکبر بادشاہ یہ ناجائز اولاد ہے، اس کو دماغ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وزیر نے جب سنا تو اس کے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ انہیں بولا، ارے بھائی تو یہ شعر پڑھے گا، تیری گردن تک تو باری آئے گی نہیں آئے گی معلوم نہیں، مگر تیرے شعر پڑھنے کے بعد میری گردن تو پکی جاتی، شعر پڑھنے کے بعد میری گردن پکی چلے جاتی۔ ایک کام کر، تو یہ مصرے کے بجائے تو یہ کہہ دینا کہ اکبر بادشاہ بحر و بر۔ کیا کرنا؟ اکبر جو ہے پورے بحر و بر کا بادشاہ ہے۔ یہ مصرع اس نے اس کو بدل کے دے دیا۔ اس دیہاتی نے یاد کر لیا۔ دیہاتی نے کیا کیا؟ مصرے کو یاد کر لیا۔ اب اکبر بادشاہ کے سامنے سارے شعراء اپنا اپنا شعر سنا رہے ہیں۔ اس کی باری آئی، کھڑے ہو گیا۔ کھڑے ہو گیا تو اکبر نے کہا کہ بھائی چلو سناؤ شعر، اپنا شعر سناؤ۔ تو اس نے وہی دیہاتی زبان میں کہ سب درختان ماں درخت عظیم بڑھ، کہ سب درختوں میں جو ہے وہ برگد کا پیڑ سب سے بڑا ہے، اور ہرے ہرے پتوا ماں لال لال پھل، یہ شعر پڑھا۔ تو بادشاہ جو ہے لکھا ہے کہ ہنستا رہا، گردن ہلاتا رہا۔ اس نے اس کے بعد وہ وزیر کا سکھایا ہوا مصرع پڑھا۔ مصرع کیا تھا کہ اکبر بادشاہ بحر و بر، اکبر بادشاہ جو بحر و بر کا بادشاہ ہے۔ تو یہ جیسی شعر اس نے پڑھا، بادشاہ چونک گیا۔ وہ پہلے گردن ہلا رہا تھا دیہاتی زبان کے اشعار پر، یہ مصرع پڑھتے ہی چونک گیا، اور اس نے کہا کہ پہلے جو پڑھے تھے وہ سمجھ میں آئے، یہ ذرا سمجھ میں نہیں آیا، یہ کون بنایا ہے؟ تم بنائے۔ اب انہیں دیہاتی ڈر گیا، ارے بھائی بادشاہ سلامت کو ریئلائز ہو گیا، اب انہوں نے پکڑ لیے۔ تو اس نے کھڑے ہو کر بولا، بادشاہ سلامت، وہ پہلے کے جو تھے وہ میرے سے تھے، یہ چپ کا چپ یہ کمبخت تمہارا وزیر جو ہے اس نے یہ لکھ کے دیا میرے کو، ورنہ میں نے تو لکھ کے جو لایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکبر بادشاہ ناجائز اولاد ہے۔ اب اس نے جب یہ کہا تو بادشاہ ہنس دیا۔ بادشاہ کیا کیا؟ ہنس دیا۔ میں کہنا کیا چاہ رہا تھا، بات سے بات نکلتی چلی گئی کہ ان بادشاہوں کا مزاج ایسا ہوا کرتا تھا کہ معمولی بات پر گردن اڑانے کا حکم دے دیا کرتے تھے، اور اگر موڈ میں ہوتے، مزاج میں ہوتے، تو پھر بڑی سی بڑی بات کو ہنس کر انگیخت کر لیا کرتے تھے۔ اب اس نے اتنی بڑی بات کہی کہ بادشاہ ناجائز اولاد ہے، اس نے ہنس دیا، اور صرف ہنسا ہی نہیں، انعام و اکرام سے بھی نواز دیا۔ تو ایک مزاج ان بادشاہوں کا کیا ہوتا تھا؟ خوشامدی ہوتا تھا۔ آج ہمارا بھی ہے۔ تو بات کہاں سے چلی تھی کہ ایک بادشاہ نے جو ہے محل بنایا، اعلان کرا کہ بھئی آؤ میرا گھر دیکھنے کے لیے، میرا گھر دیکھنے کے لیے آؤ، اور خوشامد کرو، مطلب تعریف کرو، واہ واہ کیا ماشاءاللہ کیا محل بنا ہے، کیا عالی شان محل ہے، اور کیسے ہیرے جواہرات اس میں آپ نے جڑ دیے ہیں، اور کتنا بہترین تعمیر کی۔ یہ وہ اس کے کان سننا چاہ رہے تھے۔ جیسے آج ہمارا ہوتا ہے، مکان تعمیر کرتے نہیں 30x50 پہ اور 20x20 پہ کہ گھر بھرو نہیں کر لیتے، ہاں بلاؤ اس کو، بلاؤ اس کو، بلاؤ اس کو، بلاؤ، تعریفیں سنو۔ یہ مزاج ہے انسان۔ بہرحال سب آ رہے، تعریف کر رہے، چلے جا رہے۔ ایک بڑے میاں آئے، بڑے غور سے محل کو دیکھ رہے، لیکن بول رہے کچھ نہیں۔ اب بادشاہ کو لگا، ارے یار انہیں دیکھ رہا، اب تعریف کر رہا ہی نہیں کچھ تو بھی۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا، حضرت کیا بات ہے، محل پسند نہیں آیا کیا ہے، یا کچھ آپ کے کچھ تو تاثرات، فیڈ بیک کچھ تو ہونا چاہیے۔ تو ان بزرگ نے کہا، محل تو آپ نے ماشاءاللہ عالی شان بنایا ہے، اور محل تو بہت خوبصورت بنایا ہے، لیکن 2 عیب ہے اس محل میں۔ کیا ہے؟ 2 عیب ہے۔ اب بادشاہ پریشان، اس نے کہا میں نے اپنی دولت کے دہانے کھول دیے اس محل کو تعمیر کرنے کے لیے، اور عالی شان محل میں نے تعمیر کیا ہے، جتنے آئے سب تعریف کر رہے،
اور یہ بڑے میاں کہاں سے آ گئے؟ ان کو 2 عیب دکھ گئے اندر۔ تو انہوں نے کہا بادشاہ نے، اچھا بتاؤ تو صحیح 2 عیب کون سے ملے؟ 2 عیب آپ کو اس محل میں کون کون سے ملے، تاکہ اگر ممکن ہو تو میں اس کو پورا کر سکوں، بھرپائی کر سکوں۔ تو ان بزرگ نے کہا پہلا عیب تو اس محل کا یہ ہے کہ یہ محل ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ محل ہمیشہ نہیں رہے گا۔ آپ نے تعمیر کر لیا، دولت کے دہانے کھول دیے اور خزانوں کے انبار لگا دیے اس محل کو بنانے کے لیے۔ بہت ہو گیا تو 100 سال، 200 سال، 500 سال، 700 سال، اس سے زیادہ نہیں رہے گا۔ بولے اچھا دوسرا عیب یہ ہے کہ اس محل کو بنانے والے بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے، اس محل کو بنانے والے بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ آپ جائیے ذرا، جائیے، کیا آپ تو جا چکے ہوں گے، دیکھا بھی ہوگا آپ نے، دلی جائیے اور اسی طریقے سے حیدرآباد جائیے، تاریخی مقامات دیکھیے، قطب مینار دیکھیے، تاج محل دیکھیے، لال قلعہ دیکھیے۔ آج کوئی عمارت ایسی ہے جس کی عمر 300 سال ہے، کسی کی عمر 500 سال ہے، کسی کی عمر 700 سال ہے۔ دنیا بھر سے لوگ، دنیا کے کونے کونے سے لوگ ان عمارتوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، سفر کی مشقت برداشت کرتے ہیں۔ ذرا غور تو کریں آپ کہ مکانات اپنی جگہ پر اگرچہ ابھی تک باقی ہیں، ان مکانات کو بنانے والے کہاں ہیں؟ مکانات کو بنانے والے کہاں ہیں؟ کتنے چاؤ سے بنایا ہوگا ان مقامات کو۔ تاج محل دنیا کے بڑے بڑے وزراء، لیڈرز، پرائم منسٹرز، پریسیڈنٹس اور ان سے اعلیٰ درجے کے کہیں کا کوئی کنگ اور کراؤن پرنس بھی ہوگا اور انڈیا اور دہلی آتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ تاج محل نہ جائے اور فوٹو نہ کھنچوائے، سیلفی نہ لے اور اس کے بغیر چلے جائے۔ بنانے والے کہاں ہیں؟ کتنے چاؤ سے بنایا تھا، کتنے لگن سے بنائی تھی۔ تو یہ دنیا عارضی ہے اور ہم اس کے پیچھے ہیں۔ اللہ حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ کم ترکوا من جنات وعیون، کتنی قومیں ہیں گزر گئی سارے باغات کو چھوڑ کر، سارے محلات کو چھوڑ کر، سارے چشموں کو چھوڑ کر، سارے گھروں کو چھوڑ کر، کتنی قومیں ہیں جو گزر چکی اور آج ان کے نام و نشان تک باقی نہیں ہے۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، کیسی صلاحیتیں تھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہمیں تو ان کا 1% بھی صلاحیتوں کا اور طاقتوں کا اللہ تعالیٰ نے وہ فن ہمارے پاس نہیں ہے۔ پہاڑوں کو تراش کر محل بنا دیا کرتے تھے، غار نہیں کہہ رہا ہوں میں، پہاڑوں کو تراش کر محل تعمیر کر دیا کرتے تھے۔ کہاں ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین۔ محلات چھوڑ گئے، باغات چھوڑ گئے، کھیتیاں چھوڑ گئے، وہ ساری نعمتیں جس سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے وہ سب اپنے پیچھے چھوڑ کر انسان دنیا سے چلے جاتا ہے۔ ہاتھ میں کیا رہتا ہے؟ کچھ رہتا ہے؟ اور یہ وہ حقیقت ہے جس کا علم ہر شخص کو ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی ساری تگودو، اس کی ساری بھاگ دوڑ، اس کی ساری کوششیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا سب کچھ اسی عارضی زندگی کے لیے، اسی عارضی زندگی کے لیے۔ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے۔ یہ باقی رہنے والے نہیں ہیں، یہ دنیا تو رہے گی اسی جب تک اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے، لیکن انسان کو ہمیشہ یہاں رہنا نہیں ہے۔ آدمی سمجھتا ہے میں اہم ہوں، میں اہم ہوں، لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ یہ وہم ہے، یہ وہم ہے۔ آدمی سمجھتا ہے میں اہم ہوں، لیکن یہ سب سے بڑا وہم ہے۔ ہاں،
انسان سمجھتا ہے کہ میں ہوں گھر کا بڑا تو سب کام ہو رہے، میں اگر تھوڑا ہاتھ ہٹا دوں تو ان کو جو ہے تو آٹا نمک سب پتہ چلتا، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے اچھے اچھے ترم خواہ چلے جائیں تو کائنات کے صفحے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ دنیا پہلے جیسے چل رہی تھی ویسی ہی چل رہی ہوتی ہے، کسی کے جانے سے یہ دنیا نہ تھمتی ہے نہ تھمی ہے۔ اگر کسی کے جانے سے دنیا تھم سکتی تھی تو قسم خدا پاک کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہوتی کہ جن کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حق یہ تھا کہ آسمان و زمین اپنی جگہ پر تھم جائے، لیکن قرآن کہتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ محمد یہ بھی ایک نبی ہی تھے اور ان سے پہلے بھی بہت نبی گزر چکے ہیں، تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید کر دیے جائے تو تم اپنے الٹے پاؤں دین و مذہب سے پھر جاؤ گے؟ اگر پھر بھی گئے تو نقصان کس کا ہے؟ اللہ کا کوئی نقصان نہیں، نقصان تو تمہارا اپنا ہو کر رہے گا۔ تو کسی کے مرنے سے اور کسی کے غائب ہونے سے دنیا پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں ہوں تو سب ہے اور میں تھوڑا ہٹ گیا تو ایسے ہو جائے گا۔ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا۔ غالب نے کہا تھا نا، ہاں کچھ نہیں ہوتا، یہ پھیر ہے خالی عقلوں کا پھیر ہے۔ دنیا اسی رفتار سے چلتی ہے۔ ہزاروں ایسے ترم خواہ آئے، ہزاروں جو ہے تو بڑ بولے آئے، بڑے بڑے ڈکٹیٹر آئے، بڑے بڑے ظالم آئے، چلے گئے۔ دوسرے پہلو سے دیکھیے بڑے بڑے انبیاء کرام آئے، بڑے بڑے صحابہ اور اولیاء کرام، بزرگان دین کہ جن کی طفیل میں یوں لگتا تھا کہ اللہ اس نظام کو چلا رہا ہے، ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اللہ اس نظام کو چلا رہا ہے۔ آدمی کتنا ہی اہم ہو، 2-3 نسل ختم ہو جائے تو لوگ خاندان والے خود نام بھول جاتے، خاندان والے خود 2-3 نسل کے بعد 2-3 نسل تو بہت دور ہو گئی جی حضرت، اب تو ایک پشت ہو گئی کہ اس کے بعد جو ہے تو دادا کا نام نہیں معلوم رہتا کسی کو، حالانکہ اپنے وقت میں وہ پتہ نہیں کیسی کیسی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ زمین جھنجھوڑ دی جائے گی اور وہ اپنے اندر کے سارے خزانے اگل دے گی۔ تو تفصیل میں آتی ہے بات کہ زمین جو سارے خزانے اگل دے گی، اس سے مراد ایک تو وہ سارے مردے ہیں جو اب تک گاڑے گئے ہیں زمین میں، اور ان کے علاوہ زمین اپنے سارے خزانوں کو بھی اگل دے گی، سارے خزانوں کو اگل دے گی۔ سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہے، جواہرات ہے، معدنیات ہے، کیمیکلز ہیں اور قیمتی پتھر ہے اور پتہ نہیں کیسے کیسے خزانے ہیں جو ہمارے ادراک میں اب تک آ چکے ہوں گے، نہیں بھی آ چکے ہوں گے، قیامت کی صبح تک پتہ نہیں کیسے کیسے معدنیات اور وجود میں آئیں گے اور خزانے آئیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آج یہ چیزیں جو قیمتی ہیں کل کو بے وزن ہو جائے، جو چیزیں آج بے وزن ہیں کل کو قیمتی ہو جائے۔ بہرحال زمین سارے خزانوں کو نکال کر پھینک دے گی قیامت کے وقت میں، اور خزانے پورے زمین کے باہر ہوں گے، لیکن مجال ہے کہ کوئی ایک شخص بھی ان خزانوں کی طرف حرف یا نگاہیں غلط اٹھا کر دیکھ لے۔ کوئی دیکھے گا ہی نہیں ان خزانوں کی طرف، کوئی نہیں دیکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفسہ نفسی کا عالم ہوگا۔ یہ نفسہ نفسی کا عالم زمین سے خزانے نکالے بغیر بھی تو کریٹ کیا جا سکتا تھا۔
زمین کے خزانے نکالنے، تو گویا یہ بتانا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج جو انسان دنیا میں اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، اس کے لیے جائز ناجائز کی حدوں کو انسان پیٹ پیچھے چھوڑ دیتا ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، بیٹا باپ کا باپ بیٹے کا دشمن بن رہا ہے آج کے دور میں، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ وقت آنے پر ان کی طرف کوئی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے ہوگا۔ کیسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی منظر کشی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، کہ جب سور پھونکا جائے گا تو سور پھونکتے ہی انسانوں کے دلوں سے ساری رشتہ داریوں کے احساسات ختم ہو جائیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ، جب سور پھونکا جائے گا تو کوئی نسبت نہیں، کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی اہم نہیں، صرف ہم رہیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک ہم الکفرۃ الفجرہ۔ بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا ماں سے بھاگے گا، شوہر بیوی کو اگنور کرے گا، بیوی شوہر کو نظر انداز کرے گی، کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا، ہر شخص اپنے آپ میں پریشان رہے گا، ہر شخص اپنے آپ میں پریشان رہے گا۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ ہم جو ہے وہ زندگی جو دائمی ہونے والی ہے، جو ابدی ہوگی، جو ہمیشہ والی ہے، اس زندگی کو برباد کر رہے اس عارضی زندگی میں اپنے آپ کو مگن کر کے۔ اور یہ فطرت انسان کی شروعات سے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ملتا ہے کہ 3 افراد تھے، بے روزگاری کا شکار تھے، تنگ دستی سے پریشان تھے اور کچھ کرنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ بھئی یہاں پر اپنے لوکل پہ تو رہ کر کچھ کام بن نہیں رہا ہے، چلو ذرا باہر جا کر دیکھتے ہیں، سفر کرتے ہیں، کچھ تو بھی ذریعہ لگ جائے گا۔ تینوں نکلے کسب معاش اور تلاش معاش کے لیے، نکلے، جا رہے ہیں راستے میں، اتفاق سے صحرا میں جیک پاٹ لگ گیا ان کا۔ صحرا میں کیا ہو گیا؟ جیک پاٹ لگ گیا۔ کیسے؟ کہ ان کو مل گئی ایک سونے کی اینٹ۔ اب جیسی ملی تو فوراً اٹھا لیے، خوش ہو گئے۔ ہم تو نکلے ہی تھے اپنی غربت کو ختم کرنے کے لیے، اپنی تنگ دستی کا علاج کرنے کے لیے اور اس کا درما کرنے کے لیے، اور یہ سونے کی اینٹ مل گئی، بہت خوش ہو گئے۔ فوراً کوئی ایک غار وار دے کے وہاں جا کے تھوڑا سا پڑاؤ ڈال دیے اور کہا کہ بھئی ابھی تو اپن لمبا سفر کر کے آئے تھے، ایک کام کرتے، تم یہ جو ایک دو تھوڑے بہت پیسے ہیں اپنے پاس، ایک ساتھی کے پاس دی اور کہا کہ تم پہلی فرصت میں کام کرو، شہر جاؤ، وہاں سے ذرا اچھا کھانے کا لے کر آؤ، کھانا وانا کھائیں گے، پیٹ میں جائے گا تو دماغ کام کرے گا، پھر بعد میں سوچیں گے کیسا کرنا ہے، اس کا کہاں انویسٹ کرنا ہے اور کیسے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے اور کیسے اس کو ملٹیپل کرنا ہے، یہ بعد میں، پہلے کھانا کھا لیں گے۔ وہ بندہ گیا۔ اب دیکھیں شیطان کیسے ورغلاتا ہے، اس ظاہری دنیا کی چمک کے لیے انسان کا خون کیسے سفید ہوتا ہے۔ دیکھیں، نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آتا سب سونا نہیں ہوتا۔ وہ گیا، لیا کھانے پینے کا سامان اور راستے میں سوچنے لگا کہ اینٹ ایک اور تقسیم ہونے والی ہے تینوں میں، یہ تو بڑی ناانصافی کی بات ہوئی، بچے گا کیا، اپنے کو آئے گا کتنا، بہت تھوڑا تھوڑا آئے گا۔ ایک کام کرتا ہوں، کھانا تو لے کر جا رہا ہوں، کیوں نہ کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں، پٹے کھائیں گے، جگہ پہ لڑک جائیں گے، اینٹ میں لے کے نکل لوں گا۔ اس نے کھانا لیا، ساتھ میں زہر لیا، زہر ملا دیا اچھے سے اور خطرناک قسم کا زہر لیا،
ملا دیا اندر اور لے کے نکلا اس غار کی طرف۔ وہاں وہ دونوں کے ذہن میں شیطان نے کیا ڈالا دیکھیے، یہ جب ادھر کھانا لینے کے لیے نکلا تو شیطان نے ان کے دماغ میں بات ڈالی کہ بھئی اینٹ ایک اور آدمی 3، یہ تو بڑی غلط بات ہو رہی ہے، تقسیم کریں گے تو بہت کم حصہ آئے گا۔ اب دونوں سامنے ہیں، اینٹ بھی اپنے پاس ہے، ایک کام کرتے ہیں اپن جیسی انہیں آئے گا اپن تیاری سے رہیں گے، آتے ہی ختم کر ڈالتے اس کو، آتے ہی مار دیں گے۔ طے ہو گیا۔ اب وہ بیچارہ جیسے ہی غار کے دہانے پر آیا، انہوں نے محبت سے کھانا لیے ایک سائیڈ میں رکھے اور جو پلاننگ جیسی بھی کی تھی حملے کی، اس حملے کی پلاننگ کے اعتبار سے اس کو مار ڈال۔ اب مر گیا، وہ مر گیا تو بولے چلو بھئی اب ایک تو کم ہو گیا، اب کھانا وانا ہے، کھانا کھا لیں گے، بعد میں سوچیں گے کیا ہے۔ اور اس کے بعد لیے کھانا اور کھاتے بڑھ گئے، کھائے اور بعد میں اس کے بازو میں لڑک گئے اور اینٹ ان کے درمیان سونے کی جیسی کی ویسی ہی پڑی ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے حواری موجود تھے، ساتھی، جیسے ہم صحابہ کہتے ہیں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ میں ان کے حواری موجود تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو یہ ہے تمہاری دنیا کی حقیقت، یہ ہے تمہاری دنیا کی حقیقت۔ اس کے لیے انسان کا خون سفید ہو جاتا ہے، آنکھوں میں سفید پانی اتر آتا ہے، اچھے خاصے تعلقات جو بہت گہرے تھے آدمی اس کا بھی خیال نہیں رکھتا ہے۔ اور آج ہو رہا ہے معاشرے میں کتنے واقعات ایسے ہیں، ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں، بھائی بھائی ہے، بھائی بہن ہیں، باپ بیٹا ہے، بیٹا باپ ہے، لیکن دولت کے لیے، جائیداد کے لیے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے۔ کتنے واقعات اخبارات میں ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں کہ بیٹے نے باپ کا قتل کر دیا جائیداد کی وجہ سے، باپ بیٹے کو مار رہا ہے، ایسے واقعات ہیں اور ہو رہے ہیں معاشرے میں۔ یہ ظاہری دنیا کے لیے دھوکہ، عارضی زندگی کے لیے انسان یہ ساری چیزیں کر رہا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے ہمارے اور بھی ساتھی کچھ بیٹھے ہوئے تھے، مجھے یاد آ رہا ہے اللہ نیکی دے، ہمارے جاوید بھائی نے شاید ایک کلپ بتائے تھے کہ بہار کا کہیں کا واقعہ تھا، بہار یا کہیں کا واقعہ، 5-6 بھائیوں نے زمین کے واسطے سب نے ایک دوسرے کو فائرنگ کر کے ختم کر دیا۔ کلپ آئی تھی، بالکل یاد ہے، 100% یقینی باتیں ہیں، جاوید بھائی نے بتائے تھے کہ بہار کا واقعہ ہے اور غیر مسلموں کا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، اللہ کے بندو مسلمانوں کا واقعہ سنا رہا ہوں کہ بہار میں چند بھائی تھے، 6-7 بھائی ہیں، زمین کھیتی آبائی تھی، کھیتی کے اوپر 3 بھائیوں کا قبضہ تھا، باقی کے 2-4 بھائی جو ہے وہ حصے دار تھے، حقدار تھے، لیکن ان کا قبضہ نہیں تھا۔ وہ بھائی 2-4 لوگ ان لوگوں کے پاس جن کا قبضہ تھا اپنا حق مانگنے کے لیے آئے، بات کرنے لگے، بات میں گرمی پیدا ہوئی، گرمی سے جو ہے تھوڑا سا بحث شروع ہوئی اور نوبت یہاں تک آئی کہ وہ بھائی جن کا قبضہ تھا انہوں نے جو ہے رائفل وغیرہ جو بھی تھا نکالا اور فائرنگ کر دی۔ یہ جو آئے ہوئے تھے ان میں سے بھی ایک کے پاس، کسی کے پاس اسلحہ تھا، اس نے بھی نکالا اور جوابی فائر کر دیا۔ وہ بھی مر گئے، یہ بھی مر گئے، سب مر گئے، ایک بھی زندہ نہیں بچا۔ زمین اپنی جگہ پر برقرار رہی، کھیتی اپنی جگہ پر لہلہاتی رہی ہوگی اور زمین وہاں پر خون سے رنگین ہو گئی ان کے اپنے۔ یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ یہی آج کل ہو رہا ہے، اللہ حفاظت کرے۔ اس لیے آخرت کی فکر کرے، اس لیے اپنی دائمی، ابدی اور ایٹرنل لائف کو بنانے کی فکر کریں۔ اس عارضی زندگی کے لیے، عارضی پڑاؤ کے لیے، عارضی ٹھکانے کے لیے حقوق نہ دبائیں، دوسروں کی حق تلفی نہ کریں۔ اچھے دیکھتے دیکھتے روانہ ہو رہے ہیں۔ اب جو وہ دور نہیں ہے کہ لوگ بڑھاپے میں جا کر ہی رخصت ہوتے تھے اور رخصت ہونے سے پہلے 6 مہینے پہلے تک پلاننگ کرتے تھے۔ بعض کی زبان سے تو یہ بھی سنتے تھے اللہ میاں بھول گئے کہ کیا ہے کہ میرے کو کب لے جاتے کی، کب آتا کہ فرشتہ موت کا لے جانے کو۔ اب ایسا سننے کو بھی نہیں ملتا کیا ایسا سننے کو؟
اچھے اچھے نکل رہے ہیں یا نہیں نکل رہے؟ تو اپنی موت کی فکر کرے، آخرت کی فکر کرے، دائمی زندگی کی فکر کرے، اور یہ عارضی زندگی کے پیچھے اپنی آخرت کو تباہ نہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے رحم میں، تو ایک پرٹیکولر پیریڈ ہونے کے بعد ایک فرشتہ آتا ہے اس کے پاس اور آ کر ساری چیزیں لکھ دیتا ہے، 4 چیزیں۔ فرمایا رزق ہو، اس کا رزق لکھ دیتا ہے کہ یہ دنیا میں جانے کے بعد کتنا کھائے گا، کیا کھائے گا اور کیسے کھائے گا، ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ اجلہ، اور اس کی عمر بھی لکھ دی جاتی ہے فرشتے کے ذریعے سے، دنیا میں کتنا رہے گا، کتنے سال جیے گا، کہاں رہے گا، کیسا رہے گا، سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز لکھی جاتی ہے وَعَمَلُهُ، اس کے اعمال کیسے ہوں گے، اعمال ہوں گے یا حرکتیں ہوں گی اور کرتوت ہوں گے، سب لکھ دیا جاتا ہے، ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہے، اچھے عمل کرے گا یا بد کردار ہوگا۔ اور چوتھی چیز لکھی جاتی ہے کہ یہ شقی ہوگا، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، کیسا رہے گا، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس لیے انسان کو اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں۔ کس چیز کی فکر کریں؟ آخرت کی فکر کریں۔ ہارون الرشید کا نام سنے نا، اس سے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا، کتنی بڑی بادشاہت کہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا اس کی مملکت میں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی علاقے میں اگر سورج غروب ہو رہا تو کوئی علاقہ ہارون الرشید کا ایسا بھی ہوتا تھا جہاں سے سورج طلوع ہو رہا ہوتا۔ اتنی بڑی سلطنت کا مالک جب آخری وقت آیا تو اپنے حواریوں سے، درباریوں سے کہا تخت کے نیچے اتارو۔ تخت کے نیچے اتارا گیا، گال کو زمین پر رگڑ رہا ہے اور کہتا ہے یا من لا یزول ملکہ ارحم من زال ملکہ، وہ ذات جس کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوگی اس پر رحم فرما، جس کی سلطنت اب ختم ہو چکی ہے۔ کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے رہنے کے لیے، اس لیے اپنی آخرت کی فکر کرے۔ اسی ہارون الرشید کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بہلول تھا ان کے زمانے میں، بزرگ آدمی تھے، نیک صفت تھے، لیکن مجذوبانہ کیفیت تھی، لوگ ان کو پاگل اور مجنون وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا کہا کرتے تھے۔ وہ دربار میں آئے تو ان کو دیکھ کر ہارون الرشید مسکرانے لگے، اور اس وقت ہارون الرشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ جب وہ بہلول سامنے آئے تو ہارون الرشید نے وہ چھڑی بہلول کے ہاتھ میں دی اور کیا کہا کہ دیکھو، جس دن تمہیں اپنی زندگی میں تم سے زیادہ بے وقوف آدمی ملے تو چھڑی دے دینا۔ مطلب یہ ہے کہ ہارون الرشید ان کی پھرکی لے رہے تھے۔ مطلب کیا ہے؟ بیوقوف بتا رہے تھے ان کو کہ سب سے بڑے بیوقوف ہے، اب تم سے بڑا بیوقوف کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو ان کو ایسی مذاق میں بول دیے کہ آپ جس دن آپ سے بڑا بیوقوف کوئی مل گیا تو یہ چھڑی ان کو دے دینا۔ انہوں خاموشی سے لیے رکھ دیے۔ اب ایک لمبا عرصہ گزر گیا، ہارون الرشید کا موت کا وقت آیا، آخری اوقات چل رہے، اچانک بہلول صاحب ٹپک گئے وہاں اور آئے تو سلام کیا، اور سلام کے بعد ہارون رشید سے کہا حضرت کیا بات ہے، چل چلاؤ دکھ رہا؟ بولے ہاں چل چلاؤ ہے۔ تو آپ جا رہے تو ساتھ میں کتنے سپاہیوں کا دستہ رہیں گا؟ انہوں نے بولے ارے کیا بیوقوفی کی باتیں کر رہے، یہ سفر پہ سپاہیوں کو لے کے جاتے؟ اچھا نہیں چلو ٹھیک ہے، سواریاں تو لے جا رہے ہوں گے نا ساتھ میں؟ سواریاں؟ بولے سواری کوئی لے کر جاتا ہے کیا ساتھ میں؟ سواری بھی نہیں لے کے جاتے۔ خاموش رہے بہلول صاحب۔ اس کے بعد پھر بولے اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، خزانے وزانے تو لے کے جا رہے ہوں گے نا اتنے جمع کرے تو؟ تو ہارون الرشید بولے یہ کیا بے وقوفی کی باتیں ہیں بہلول، ذرا وہاں یہ ساری چیزیں جاتی ہے کیا؟ تو انہوں نے کچھ بولے نہیں، اپنی آبا میں ہاتھ ڈالے، ہاتھ ڈال کے وہ چھڑی لیے، بولے یہ لو آپ کی امانت آپ کی سیوا میں۔ کیا بولے؟ یہ لو بولے آپ کی امانت۔ اس لیے کہ اتنا بڑا بادشاہ جب معمولی سی سفر پہ جاتے تو ہزاروں سپاہیوں کا دستہ پہلے روانہ ہوتا، ہراول دستہ، اور پورا انتظام ہوتا اور پورے خزانے ساتھ ہوتے، اور اتنے لمبے سفر کی تیاری ساتھ میں کچھ بھی نہیں جا رہا، یہ چھڑی پکڑو آپ اپنی، ہمارے پاس نہ۔ تو یہ ہے، اس عارضی زندگی کے لیے اپنی آخرت کو تباہ نہ کرے۔
آخرت کی فکر کرے، اس دن وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اچھے عمل ہوں گے وہ بھی دیکھ لے گا انسان، برے اعمال ہوں گے تو وہ بھی دیکھ لے گا۔ آخرت کو بنانے کی فکر کرے، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔